رہبر راہ شریعت، گلے گلزار اشرفیت، آبروئے غوثیت، ابو الشمس حضرت علامہ مولانا سید محمد رکن الدین اشرف اشرفی الجیلانی مقدس اللہ نورانی وضیاء ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ضیاء الحق اشرف اشرفی الجیلانی کی جانب سے اور تمام اہل سخانوں کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور حضرت کے شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر فیضان مخدوم پاک کو بانٹنے کے لیے مخدوم پاک کی امانتوں کے امین بن کر سرزمین سخانوں میں جلوہ افروز ہوئے. یہ حضرت کی کرم فرمائی ہے، یہ حضرت کا بڑکپن ہے، یہ حضرت کی محبت ہے کہ حضرت ہماری محبتوں میں یہاں پر آئے اور انشاءاللہ فیضان مخدوم اشرف کو لٹانے آئے ہیں. تو اے پیاسوں، آج اپنے دامنوں کو تھام کے بیٹھنا. فاضل بغداد، جانشین امیر ملت، جانشین صوفی ملت، جانشین بابائے ملت، ادب و اخلاق کے پیکر حضرت سید حسن عسکری اشرف اشرفی الجیلانی پورے شان خطابت کے ساتھ جانشین امیر ملت بن کر ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. انشاءاللہ ایسا خطاب ہوگا جس کو سننے کے بعد ایمان کی ضیائیں تازہ ہو جائیں گی. ہمیں لائف میں چینجنگ کرنے کا موقع ملے گا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. میں اس سے پہلے حمد خدا پڑھوانے کے لیے طاہر صاحب کو دعوت دوں گا 2 شعر کے لیے. اس کے بعد حضرت ضیاء صاحب نعت پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. بالکل آپ کا وقت نہیں لیا جائے گا. جی بادہ لنگر عام ہے، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں کے یا باہر کے، سب کے لیے کھانے کا انتظام. ممبر نور پر جلوہ فرما حضرت سید حسن عسکری صاحب، حضرت دانش میاں صاحب، ضیاء میاں صاحب اور تمام اہل بیت اور مہمان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ باری تعالیٰ سب سے پہلے آقا تاجدار مدینہ رحمت عالم نور مجسم کی بارگاہ گوہر بار میں خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیں نشاور کریں. پڑھے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میری تجھ سے برابری ہی نہیں یا اللہ، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر،
کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، ہر طرف تو ہے، ہر تو ہے، لائق سجدوں ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ جو کا شعر ہے، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، نقش گر شکل مصطفیٰ تو ہے، نقش گر شکل مصطفیٰ تو ہے، لائق سجدوں ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ دعا کے ساتھ آخری شعر ہے، ڈگمگاؤں میں کس لیے حاکم، ڈگمگاؤں میں کس لیے حاکم، اور میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدوں ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہم نے باری تعالیٰ سماعت کر رہے تھے، تمام لوگ سماعت کریں۔ جب ان کا مقتدی دونوں جہاں کا مقتدا ہوگا، سمجھے نہیں آپ لوگ؟ مقتدی کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جب ان کا مقتدی دونوں جہاں کا مقتدا ہوگا، تصور کیجئے میرے صدیق کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اور آج خاص تاریخ ہے 11 رجب المرجب، آج جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت مجدد سلسلہ اشرفیت ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث الثقلین، ہم شبیہ غوث الثقلین حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی تاریخ مثال ہے۔ ایک شاعر نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، کیونکہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پوتے کو آپ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جانشین اشرف الحکمہ سید دانش میاں صاحب قبلہ، سید ضیاء میاں صاحب قبلہ، یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پوتے ہیں۔ آج ان کے دادا کا یوم وصال ہے، تو کسی شاعر نے کہیں خوب شعر کہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی شان میں، پے کرے حسن و صداقت اعلیٰ حضرت اشرفی، بول دیجئے سبحان اللہ۔ بالکل نیا کلام ہے، ابھی آپ سن رہے ہیں شاعر، پے کرے حسن و صداقت اعلیٰ حضرت اشرفی، منبع جود و سخاوت اعلیٰ حضرت اشرفی، سبحان اللہ۔ پے کرے حسن و صداقت اعلیٰ حضرت اشرفی، منبع جود و سخاوت اعلیٰ حضرت اشرفی، کون کس کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہتا رہے، میرے تو ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی، میرے تو ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی، اور لکھ دیا ہم شبیہ غوث اوروں کو مگر
لکھ دیا ہم جب یہ غوث اوروں کو مگر ملتی ہے بس تیری صورت اعلیٰ حضرت اشرفی ملتی ہے بس تیری صورت اعلیٰ حضرت اشرفی. اور حاصل کلام شعر سنیں. رکھ لیا جوتوں کو سر پہ جب مجدد نے تیرے رکھ لیا جوتوں کو سر پہ جب مجدد نے تیرے کیا بیا ہو تیری عظمت اعلیٰ حضرت اشرفی کیا بیا ہو تیری عظمت اعلیٰ حضرت اشرفی. اب آئیے بلا کسی تاخیر پروگرام کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے نعت پاک مصطفیٰ پڑھنے کے لیے میں شہزادہ اشرف الحکمہ ضیاء ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ضیاء الحق اشرفی الجیلانی مقدس اللہ نورانی کو دعوت دیتا ہوں. آئیے حضرت کا استقبال زوردار نعرہ تکبیر کے ساتھ کر لیا جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ غوث اعظم شہزادہ اشرف الحکمہ حضرت ضیاء ملت صاحب قبلہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر دلوا بار خاندان اشرفیہ کے تمام افراد سادات کرام علماء شورا سب کی توجہ کو حاضر رکھیں اور تمام سامعین کرام آئیے ہم سب مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ وسلم کما تحب و ترضا بان نصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وقت بہت کم ہے بس 3 اشعار کے لیے حاضر ہوں. محبت سے سماعت فرمائیں. ہے نظر میں جمال حبیب خدا سبحان اللہ. ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے موجود ہے. سبحان اللہ. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد موجود ہے. بے شک حق ہے. پھول پڑھ پڑھ کے کھلتے ہیں صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات پھول پڑھ پڑھ کے کھلتے ہیں صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں سبحان اللہ. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے اور اللہ سے سماعت فرمائے. میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم نہ جائے مدینہ تو جنت بہت ہے حسین یوں تو جنت بہت ہے حسین اور جنت مدینے یوں تو جنت بہت ہے حسین اور جنت مدینے میں موجود ہے. جب طوفان سفینے سے ٹکرا گیا میں نے اسے یہ بے ساختہ کہ جب طوفان سفینے سے ٹکرا
یہ بے ساختہ کہہ دیا کہ کیا بگاڑے گا تو کشتی دین کا، کیا بگاڑے گا تو کشتی دین کا، مدینے جشن عید میلاد النبی، یوم ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بگاڑے گا تو کشتی دین کا، نہ خدا جب مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ You're identified by your caller. حضرت کے حکم پر دو وارانہ استقبال کرتے رہے، سبحان اللہ یا رسول اللہ الحمدللہ بولتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین عزیز، باوقار دونوں افراد پیران کرام نمازتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھا کہ دو شعر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، کیوں کہ خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، اور جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر، جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر کہ جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، اور دو شعر حضرت بیٹھے میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ دو شعر پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔
کہ نظر یوں آ رہے ہیں آج پر اشرفی میاں والے، سبحان اللہ، نظر یوں آ رہے ہیں آج پر عسکری میاں والے، نظر یوں آ رہے ہیں آج پر اشرفی میاں والے، اور نہیں پھرتے بھٹکتے در بدر اشرفی میاں، نہیں پھرتے بھٹکتے در بدر اشرفی میاں والے، اور ہزاروں آندھیاں آئی، ہزاروں بجلیاں چمکی، ہزاروں آندھیاں آئی، ہزاروں بجلیاں چمکی، کبھی ہوتے نہیں زیر و زبر اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، اعلیٰ حضرت جھٹی میاں، نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ جھوم کر کہتے سبحان اللہ، کہ کبھی خائفی نہیں ہوتے عدو کی دھمکیوں سے بھی، عدو کی دھمکیوں سے بھی کبھی خائف نہیں ہوتے، عدو کی دھمکیوں سے بھی کبھی خائف نہیں ہوتے، کیوں کہ بڑا مضبوط رکھتے ہیں جگر اشرفی، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں، اسی طرح سنتے رہیے، اور ہمارے بڑے کرم فرما بڑے بھائی جیسے شفقت اور پیار کرنے والے مفتی ککرالہ مفتی فہیم صاحب قبلہ بھی آ چکے ہیں سرزمین ککرالہ شریف سے، اور حضرت کا حکم ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ آئیں اور شان صدیق اکبر بیان کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ہمارے اور آپ کے سب کے پیارے حضرت دانش میاں کی بھی میں تقریر کرواؤں گا انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے۔ کون کون سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ انشاءاللہ نماز یہی ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد لنگر چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرات سادات کی چوشہ مقدسہ، بالخصوص فاضل بغداد نبیر حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید حسن عسکری اشرفی جیلانی مدد اللہ نورانی و نبیر حضور اشرفی میاں شہزاد حضور اشرف الحکمہ حضرت علامہ سید حکیم محمد حسین کوثر اشرفی جیلانی چوشبی، حضرت علامہ سید رکن الدین اشرف دانش میاں صاحب کی موجودگی میں چند منٹ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں، اور ہمارے ککرالہ سخانوں کا تعلق بہت پرانا ہے، ہمیشہ سے ہے، جب سے سخانوں میں
سلسلہ شفیہ آیا اسی زمانے سے ہمارا رابطہ تعلق، اس سے پہلے بھی 1857 میں بھی قبرالہ سہارو بچہ تعلقات رہے، آج تک بھی تعلقات ہمارے آپ کے باقی ہے۔ ہمارے قبرالہ میں بھی سادات کی چوچا بے شمار تشریف لائے، چاہے حضور اشرف الاولیاء ہو، اشرف الصوفیاء ہو، یا دیگر اور مشائخ کی چوچا مقدسہ ہو۔ الحمدللہ اہل قبرالہ بھی مشائخ کی چوچا سے فیضیاب ہے، اور جن کی اہلیہ محترمہ سیدہ مخدومہ سید النساء مرحومہ مغفورہ تاج اس سے چہلم ہے، ان کے زوج محترم اشرف الحکمہ علامہ سید حکیم احمد حسین کوثر اشرف الجیرانی کی جوشبی قبرالہ خوب آتے جاتے تھے، بیت ارادہ کا سلسلہ بھی تھا، آپ کے مریدین بھی وہاں پر ہیں۔ اسی سلسلے سے ہمارے جان پہچان تعلقات حضرت علامہ سید دانش میاں صاحب اور حضرت عزیز محترم مولانا سید ضیاء میاں صاحب سے تعلقات ہوئے، اسی محبت کے خاطر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حاضر آیا، اور یہ آپ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پیر خانے کی جگہ مقدسہ کے یہ افراد شخصیات یہاں آپ کو فیض دینے کے لیے تشریف لائے، اور آپ سب جانتے ہیں پیاسا کوئی کے پاس جاتا ہے، مگر یہ سادات کی چوچا کی آپ کی یہ مہربانی دیکھیں، ان کا اور آپ کے اوپر رحم و کرم دیکھیں کہ یہ حضرات خود ہی چل کر آئے ہیں کہ ایک نبیر محدث اعظم ہند ہے تو دوسرے نبیر حضور اشرفی میاں ہیں، یہ اتنی قریب کی نسبتیں ہیں، اور ان دونوں کی نسبتیں حضور اشرفی میاں یا حضور محدث اعظم ہند سے بہت دور کی نہیں، بہت واسطوں کی نہیں، 2 اور 3 واسطوں سے ان کی اولاد سے ہے، یہ فیض بھی ہمارے لیے قریبی ہے۔ تو حضور محدث اعظم ہند یا حضور اشرفی میاں کے واسطے سے حضرت مخدوم اشرف چوشبی علیہ رحمۃ اللہ کا فیضان آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں ایک طرف آپ کی یہ نسبت ہے کہ آپ کا سلسلہ طریقت چشتی اشرفی نظامی ہے، تو دوسری طرف اہل سخانو کا نسبی سلسلہ حضرت سیدنا فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے، آپ شیخ صدیقی ہیں، اور یہاں تشریف فرما آرام فرما حضرت شیخ شہاب الدین صدیقی سورمردی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے ہے۔ شیخ صدیقی ہونا اور رگوں میں حضرت صدیق اکبر کا خون ہونا اور ان سے سلسلے نسب اور خاندانی تعلق ہونا، یہ بھی بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نبھائیں، اس پر عمل کریں، اپنے قول سے اپنے فعل سے ثابت کریں کہ جہاں ہم ایک طرف سادات کی چوچا کے ذریعے سیدنا حضور غوث اعظم اور مولا کائنات کا فیض حاصل کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ اپنے قول سے یہ ثابت کریں کہ ہم خاندانی اعتبار سے صدیق اکبر کی اولاد ہے، حضرت ابو بکر کی اولاد ہے، اور وہ شخصیت جو انبیاء کرام رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے سیدنا صدیق اکبر، ان کی اولاد سے ہے۔ ہمیں جس طریقے سے ہمارا سلسلہ طریقت ہے اور ہمارا خاندانی طریقہ ہے، ان دونوں کو ہمارے قول سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اور میں نے ابھی حضرت سید دانش میاں صاحب اور حضرت سید حضور عسکری مسالی بارگاہ میں ایک کتاب معارف مولا کائنات شائع کی ہے، جس کو میں نے ترتیب دیا ہے، وہ شائع ہوئی ہے حضرت خانقاہ غوث چشتیہ دھابہ شریف سید صفی اقبال صاحب نے شائع کیا ہے۔ تو معرفت مولا کائنات ہم بارگاہ پہ جو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بارگاہ میں میری یہاں حاضری قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من ذنبی واتوب الیہ وما علینا الا السلام علیکم۔ انتظار کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ لوگ دل تھام کے بیٹھے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس کڑی کا بہت لمحوں سے انتظار تھا، کرسی آگے لے لیجیے، بہت لمحوں سے انتظار تھا۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان وہی شخصیت، وہی کڑی، وہی VVIP گیسٹ، یعنی آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی، آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی فاضل بغداد، جانشین امیر ملت، جانشین صوفی ملت، جانشین بابائے ملت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کون ہے فاضل بغداد؟ جنہوں نے گجرات کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں کو چینج کر دیا، وہ فاضل بغداد۔ MP پہ جنہوں نے دعوت تبلیغ کے ایک نیا کارنامہ انجام دیا، وہ فاضل بغداد۔ کون فاضل بغداد؟ جو عربی میاں کے پیارے ہیں، وہ معلوم ہوتی ہے، اور وہ آ رہے ہیں اجالوں کے قافلے لے کر، وہ آ رہے ہیں اجالوں کے قافلے لے کر، ہمیں حیات پتا کہ روشنی کہاں تک ہے۔ اور تمام شہزادگان کے چہرے پہ نظر رکھے، یہ شعر دیکھیں کہ یہ چہرہ کتابی نور بھرا، یہ کیف بھری تحریر کا سب۔ بول دیجئے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ بھی شہزادگان مخدوم اشرف بیٹھے ہوئے ہیں، پورے آب و تاب کے ساتھ حضرت دانش میں
حضرت سید حسن عسکری اشرف تھا کہ یہ چہرہ کتابی نور بھرا، یہ کیف بھری تحریر غضب، ترتیب غضب، مفہوم غضب، تبیین غضب، تعبیر غضب. یہ چہرہ کتابی نور بھرا، یہ کیف بھری تحریر غضب، ترتیب غضب، مفہوم غضب، تبیین غضب، تعبیر غضب. اور آنکھوں میں عجب سی سرمستی، لہجے میں بلا کی سرشاری، اور جب خاموش رہیں آنکھیں بولیں، جب لب کھولیں تقریر غضب. آئیے کر لے سواگت نعرہ تکبیر سے، لرنا بر اندام ہے باطل اسی شمشیر سے. بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، جانشین امیر ملت، جانشین محدث اعظم ہند، جانشین صوفی ملت، جانشین بابا ملت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد حسن عسکری اشرفی الجیلانی زندہ باد. سبحان اللہ. نماز یہاں پر انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہوگی، اور سب لوگ نماز پڑھ کے اس کے بعد لنگر عام کا انتظام ہے سب لوگوں کے لیے کھانے کا. بریلی شریف سے ہمارے مہمان آئے ہیں، ان کو اسٹیج پر لے کر آئے ہمارے رضاکار حضرات، کیونکہ سامنے گیٹ پر ہیں. ان کو ساتھ میں لے کر آئے. آپ سبھی لوگ بیٹھے ہیں. بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ الذی بعث فینا اشرف الانبیاء والمرسلین، ونشكره سبحانه على ما جعلنا من المسلمين، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في السماوات ولا في الأرض، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم الأرض على الله محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ جس وقت پروگرام کو ختم ہونا تھا اس وقت میرا خطاب شروع ہو رہا، لیکن آج مخدومہ ماں نے اس مجلس کو سجایا ہے. رب قدیر ان کے درجات کو خوب خوب بلندی عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال. اور واقعی میں نے سخانو آنے میں بہت تاخیر کی. یہ جوش و خروش، یہ محبت، یہ الفت، یہ آپ کے جذبات دیکھ کر بڑی مسرت حاصل ہوئی، اور یہ لگا کہ یہ آج نہیں بلکہ دشکوں کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے. جس انداز میں آپ حضرات کی شرکت کو دیکھا، اور ہر عمر کے لوگ والہانہ محبت کے ساتھ. مجھے تو کبھی کبھی خطرہ لگتا تھا کہ کہیں کوئی گاڑی کے نیچے نہ آئے، تو لوگ تو آتے آتے نہیں بچے. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ سب کو باقی رکھے اور آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. وہی میں سوچتا ہوں کہ جب ابھی یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوا ہوگا کہ جب اولیاء کرام کی عاشقان کی اس بستی میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹوں کے بیچ میں رسول کا بیٹا پہلی بار آیا، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بنایا. وہ منظر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ سب جو تربیت نظر آ رہی ہے آپ کے دلوں میں، جو محبت ہے آپ کے آبا و اجداد کی دی ہوئی. دانش میں ایسا بتا رہے ہیں، بدائیوں سے کاندھے پہ پالکی پر بیٹھا گیا. اس زمانے میں سوچیے جبکہ وسائل کی کمی تھی، سڑک بھی ایسی نہیں تھی. کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ کوئی بزرگ آئے کہ چوچا سے اور گاڑی خراب ہوئی تو آپ لوگوں نے پوری گاڑی کو کاندھے پہ اٹھا دیا. اور چوچا شریف میں بھی دیکھتا تھا آپ کی خدمات کو. یقیناً آ کے مجھے احساس ہوا کہ یہ محبت کی بستی ہے، اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق کا فیضان اور اولیاء کرام کا کرم جم کے رستہ. آپ نے سنی لیا کہ میں محدث اعظم کا فرق ہوتا اور یہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے فرق ہوتے، دانش میاں صاحب، ضیاء میاں صاحب، رافع میاں صاحب. اور محدث اعظم حضور اشرفی میاں کے نواسے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے وہ نواسے. میں محدث اعظم کا فرق ہوتا تو یہ حضور اشرفی میاں کے فرق ہوتے، یعنی یہ بھی میرے دادا ہی تھے. یہ میرے تین دادا ہیں، ان کو بھائی بنانے والے کا نام وہ مقبول. اس ذات نے ہم ایک محدث کے فرق ہوتے کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے فرق ہوتے بھائی بنایا. سلسلہ جب رفاقت کا رشتہ قائم ہوا. اللہ میری ماں کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین. ان کے قبر کو خوب اجالا عطا فرمائے یا رب العالمین. بہترین پروگرام جس شان و شوکت کے ساتھ ہوا ہے، یقیناً آپ سب قابل مبارک ہیں. پھر کبھی موقع ملا تو میں پھر آؤں گا، کیونکہ بہت تفصیلی ملاقات سب سے نہیں ہو سکتی. اب آتے رہیں گے. ایسا موقع ملا کیونکہ فرصت باتیں ہی کم ہیں، ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں بس. لیکن ساری ذمہ داریاں ایک طرف ہیں اور آپ کی محبت ایک طرف ہے. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. بات شریعت کی آئے گی تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا.
رب قدیر ہمارے اس قانون کی حفاظت فرمائے. آمین. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی. پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی. حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے. اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. ایک بہت پتے کی بات ہے جو ہم سب کے عمل کرنے کے جی. دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو. دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو. چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. آئیے حضرت شہاب الدین سرکار کی بارگاہ میں. چین کی نیند وہ سو رہے ہیں وہ آرام فرما. اور ایسی چین کی نیند حضرت سید شہید حضرت شہاب الدین صاحب ان کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے تو اسے بھی چین ملے. بے شک. جب یہ سکونی میں ہوتے ہو پریشان ہوتے ہو جاتے ہو بارگاہ میں سکون ملتا ہے. کیوں؟ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار. دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو. چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت. تکبیر. صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر کا جشن مختومہ ماں کا چہلم کی مجلس. دیکھیے اس بستی کا تعلق کتنا گہرا ہے اللہ تعالیٰ حضرت اشرفی میاں سے کہ آج خاص حضور اشرفی میاں کے وصال کی تاریخ ہے. سبحان اللہ. بے شک. مجھے آپ لوگوں نے بلا دیا ایسے موقع پر. یہ ہمارے دادا پیر کا خاص پیغام ہے. اور آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو کہ اس اشرفی میاں کے تین پرپوتے آپ کے قریب ہیں. حضرت اشرف الحکمہ حضرت سید احمد حسین کوثر صاحب علیہ الرحمہ کی تربیت آپ میں نظر آتی. کتنے خوش نصیبی کی بات ہوگی. یہ تین شہزادے آپ کے بیچ میں ہیں. ان کے قریب آئے ان کو وسیلہ بنایا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے وہاں قبول فرمایا. رب قدیر ان شہزادوں کے سائے کو دراز فرمائے. ان کے بازوؤں کو ہمت و طاقت عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. آپ صرف کا مطلب سمجھتے ہو. صرف کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ کیول. اور انگلش میں اونلی. سارے بچے جانتے ہیں اونلی. کہیں کہیں لکھا رہتا نا اور لیڈیز اونلی فار لیڈیز. مطلب کیا ہوا؟ یہاں صرف عورتیں جائیں گی مرد نہیں. اونلی فار جینٹس یعنی صرف مرد جائیں گے. اونلی کا مطلب جہاں اونلی لگ جائے تو وہاں پر اونلی کے ساتھ جو چیز ہے بس اسی کے لیے الاؤ. اردو میں صرف کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھانا صرف مریضوں کے لیے. تو اب جو مریض شوگر فری ہونا ایک چائے آئی ہے شوگر فری. یہ صاحب صرف شوگر فری والوں کے لیے شوگر پیشنٹ. تو دوسرے لوگ اس کو نہ پئیں ان کے لیے دوسرا انتظام. اسی کو ہندی میں کہتے ہیں کیول. کیول مہیلاؤں کے لیے. ہر جگہ یہی چیز مہیلا اور لیڈیز کا معاملہ یہ کہ بسوں میں سیٹ پہ لکھا رہتا کیول مہیلاؤں کے لیے. مطلب کوئی دوسرا نہ بیٹھے نہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا کہ داڑھی کیسے نکال رہے. تو کیول کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ دوسری چیز کے لیے پرمیشن نہیں کرتے. عربی میں
کیول صرف اور اونلی کے لیے ماں اور اللہ ایک ساتھ جب آ جائے تو یہی معنی پیدا کرے، ماں اور اللہ۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس، ماں الا لیعبدون۔ اب کیول کا معنی ہوگا، یعنی اللہ فرما رہا میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف کیول عبادت کے لیے، اونلی فار ورشپ، صرف عبادت کے لیے۔ صرف کا مطلب سمجھ کے دوسری چیز الاؤ نہیں۔ تم انسان ہو، ماں کے پیٹ سے جنم لیا، انسان بن کر آئے، ماں بھی انسان تھی، تم بھی انسان، مرتے تک انسان ہی رہو گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی تمہیں پوری لائف عبادت میں گزارا۔ دوسرا کوئی کام تمہارے لیے الاؤ ہے ہی نہیں۔ اب عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام کر رہے ہو تو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال عبادت کے، ایک سال میں 12 مہینہ، 12 مہینے عبادت کے، ایک مہینے میں کتنے دن؟ 30 دن عبادت کرو، کیونکہ انسان کو صرف عبادت کرنا۔ ایک دن میں 24 گھنٹہ، 24 گھنٹے عبادت، 5 ٹائم نہیں۔ ابھی اذان میں اعلان ہوا نا نماز پڑھ کے، سب لوگ نماز پڑھنا اسی کام کے لیے آئے ہو، لیکن جب اللہ فرمایا صرف عبادت کے لیے تو مطلب نہیں کہ ظہر پڑھ لیا ہے عبادت ہو گئی، اب کوئی کام نہیں۔ ابھی عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی، فجر بھی ہے، لیکن یہ پانچوں وقت اگر پابندی سے پڑھ رہے ہو تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹے میں پانچوں ہو جاتے، 1.5 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز، تو دن بھر میں کتنا گھنٹہ؟ 24۔ اللہ نے تمہیں 1.5-2 گھنٹے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، 24 گھنٹے فرمایا صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر گھنٹے میں 60 منٹ، 60 منٹ عبادت۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم 55 منٹ انسان رہتے ہو، 5 منٹ کچھ اور رہتے ہو۔ انسان ہو، ہر لمحہ انسان ہو، تو انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، 60 سیکنڈ عبادت، یعنی کوئی دوسرا کام پیدائش سے موت تک تمہارے لیے الہی نہیں، صرف عبادت ہی عبادت۔ اب تم سوچو گے صرف عبادت کرنی ہے تو یہ کھانا کب کھائیں گے، پانی کب پیئیں گے، سوئیں گے کب، کھیت میں کب جائیں گے، بوائی کے لیے، جوتائی کے لیے، کٹائی کے لیے، دکان پہ کب جائیں گے، کسٹمر جب آئے گا کیا کریں گے؟ کسٹمر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا اللہ نے بزنس کے لیے۔ اللہ فرما رہا میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب صرف لگ جائے تو کوئی دوسرا کام الاؤ نہیں، تو اب تجارت الاؤ نہیں، سونا الاؤ نہیں، کھانا الاؤ نہیں، پینا الاؤ نہیں، شادی بیاہ الاؤ نہیں، سفر الاؤ نہیں، یہ جلوس میں نکلنا الاؤ نہیں، سب پر پابندی۔ تو آپ سوچو کہ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اور اچھا کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ کیونکہ بھوک لگتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو کوئی کھانا کھائے گا؟ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ان کو کھانے پہ بلایا جاتا، کہتے ہیں نہیں صاحب بھوک نہیں مجھے۔ خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر شہاب صاحب اکثر اگر آپ 8-9 بجے انہیں کہیے گا تو اس وقت انہیں بھوک نہیں لگتی، 10 کے بعد ہی کھاتے ہیں۔ پانی کیوں پیتے ہم لوگ؟ پیاس لگتی ہے۔ پیاس نہ لگے تو کوئی پانی بھی نہیں پیے گا، یاد ہی نہیں آئے گا کسی کو پانی۔ جیسے ہی پیاس لگتی ہے پانی یاد آتا۔ سوتے کیوں؟ نیند آتی ہے۔ نیند نہ آئے تو کوئی سوئے گا؟ کبھی کبھی ہوتا لوگ کہتے ہیں صبح اٹھ کے کیا بتاؤں پوری رات گڑبڑ بدلتا رہا، کیوں؟ سوئے نہیں، نیند ہی نہیں آئی۔ یعنی نیند آئے تو سوتا ہے۔ اچھا یہ دکان پہ جانا، کھیتوں پہ جانا، جاب پہ جانا، آفس میں جانا کیوں ہے؟ کیونکہ گھر میں ضرورت ہے۔ ابھی آسمان سے پیسہ گرنے لگے تو کوئی دکان پہ جائے گا، کوئی کھیت میں جائے گا، کوئی روزگار کے لیے جائے گا، کوئی ادھر سے ادھر سفر کرے گا۔ یہ ضرورتیں تمہیں دکان کی طرف لے جاتی۔ اب ایک طرف خدا کا اعلان ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا،
ایک طرف تیری ضرورت، تیری پیاس، تیری بھوک، تیری نیند. اب قرآن میں اس حکم کو سن کر کہ اللہ فرما رہا میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مشکل میں کھڑا. اب تو بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو کر سوال کر، اے رب اگر تجھے ہم سب کو، انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا تو ہمیں فرشتہ بنا دیتا. نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ ضرورتوں سے دوچار ہوتے، نہ نیند آتی. تیری عبادت میں، تسبیح میں، تحلیل میں، تکبیر میں، سجدے میں لگے. فرشتوں کا حال کیا؟ میں کسی فرشتے کو دیکھا کھیتی کرتے ہوئے، جاب پہ جاتے ہوئے، شادی بیاہ کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں. وہ ہمہ وقت عبادت میں لگے کیونکہ ان ساری چیزوں سے پاک. وہ آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان اور جن کا ذکر کر رہا، جو ہر وقت عبادت میں لگے ہیں فرشتے، ان کو ذکر نہیں کر رہا. وما خلقت الجن والانس، یہ بھی تو کہا جاتا تھا وما خلقت الجن والانس والملک. فرشتے جو ہر وقت عبادت میں لگے ان کا اللہ ذکر نہیں کر رہا کہ میں نے فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. جو لگے ہوئے عبادت میں ان کا ذکر نہیں، ذکر ہے انسان اور جن. میرے دوستو اب آپ اگر سوال کرو یہ مولا اگر تجھے ہم سے عبادت کرانا تھا تو تو نے ہمیں نیند کیوں دی؟ تو نے یہ بھوک کیوں دی؟ تو نے یہ پیاس کیوں دی؟ مولا ہم یہ نہ پانی پیتے، نہ کھانا کھاتے، نہ سوتے، تیری عبادت میں لگے رہتے، تیرے حکم پر عمل کرتے رہتے. اگر صرف عبادت کرنا تھا تو پیاس کیوں دی؟ ہم پانی اس لیے پیتے ہیں کیونکہ پیاس تو نے دی ہے. ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ بھوک تو نے دیا ہے. ہم سوتے اس لیے ہیں کیونکہ نیند تو نے دی ہے. ہم دکانوں پہ، کھیتوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ضرورتیں تو نے دی ہے. مولا اگر عبادت کرنے کرانی تھی تو ہمیں پیاس کیوں دی، ہمیں بھوک کیوں دی، ہمیں نیند کیوں دی، ہمیں ضرورتیں کیوں دی؟ اگر تو یہ سوال کرے تجھے جواب ملے گا کہ اے بندے یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے بھوک دیا، یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے پیاس دیا، یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے ضرورتوں سے دوچار کیا، یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے نیند دیا. مگر ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ کیوں بھولتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے تجھے اپنا محبوب رسول بھی تو دیا ہے. اب میرے اس محبوب رسول کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کو دیکھ، اسلام والے تیرا کھانا پینا عبادت ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حاضر بغداد، حاضر بغداد، حاضر بغداد، جانشین امیر ملت، جانشین امیر ملت. زندہ باد، زندہ باد. کھانا پینا منع نہیں، رسول نے کھانا کھاؤ گے تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت. شادی بیاہ میں اگر یہ نیت واقعی سنت مصطفیٰ کی ہوگی تو یہ عبادت بولتے ہو نا. بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محلے میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے. یہ امت کے افراد ہر طرف ہیں. ہمارے علاقے میں مریض بھی ہیں، یتیم بھی ہیں. مولا میں آیا ہوں تیرے نام کا سہارا لے کر اپنی دکان کو کھولنے جا رہا ہوں. اس میں اتنی برکت عطا کر دے کہ میں سب کا حق ادا کروں. جس دن تو تجارت کے لیے کرتا رہے گا تیری والانس الا لیعبدون. اللہ فرما رہا میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مطلب رسول کی اطاعت کے لیے پیدا کیا. میری عبادت یہی ہے کہ میرے رسول کی غلامی میں پوری طرح سے آ. صرف ہم نعرے رسالت نہ لگائیں، ہم ان غلاموں کی طرح نہ بنے جو سیاسی پارٹیوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیتا ایسا حکم دے دے کہ تمہیں پسند نہ ہے کوئی عمل نہیں کرتا اس کو. میرے رسول کی شان بہت بالا، ہم ان کا نعرہ بھی لگائیں گے اور ان کے ایک ایک حکم پر عمل بھی کریں گے. ان کے حکم پر جان دینے کو امت تیار ہے. دوستو آؤ نا اس امت کی
سب سے افضل ہستی کون سی؟ حضرت ابو بکر صدیق. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ صدیق. ہر فضیلت کی وہ جامع ہے. لیکن شریعت مصطفیٰ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار. امیر المومنین بنائے گئے. آج کی زبان میں کنگ کہیں گے. مسلمانوں کے بادشاہ بنے ہیں. لیکن اپنے خلیفہ رسول بنے پہلے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ سنو لوگوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں دبا لوگ کے پائے. اور امیر المومنین کے حکم پر عمل کرنا یہ واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے. مگر آپ فرما رہے سنو، جب تک میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کام کروں گا تب تک تم میری پیروی کرنا. ہمارا پرائم منسٹر ایسا ہوتا ہے جو خدا اور رسول کی رضا کے لیے کام کرتا. کہا جب بھی میں اللہ اور رسول کے مطابق نہ کام کروں تو میری پیروی تمہارے اوپر واجب نہیں. انہوں نے اعلان کیا. سوچ لیجیے کس طرح سے. اور یہ چیز جب آتی تھی نا تو پھر رشتہ نہیں دیکھتے تھے حضرت ابوبکر سے. دیکھو باپ بیٹے کا ایسا رشتہ ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں نرمی آئی جائے. باپ چاہتا ہے بیٹے کی کوئی چیز ہے اس کو چھپا لیجیے، بیٹا چاہتا ہے باپ کو نقصان نہ ہو. آپ کے ایک بیٹے جنگ بدر کے موقع پر دشمن کے ساتھ باپ بیٹے میں جنگ، بعد میں یہ ایمان لے آئے. بعد میں ایمان لائے ایک بار کہنے لگے کہ آپ بتی لقد رأیتک یوم بدر. والد گرامی جنگ بدر کے موقع پر مجھے موقع مل گیا. تعزفت عنک مخافۃ ان ینالک شیء. مگر میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا کہ آپ کو نقصان نہ ہو. مطلب آپ میرے سامنے آ گئے تھے، اگر میں آپ کو چاہتا تو نقصان پہنچا دیتا، آپ نہ رہ پاتے. لیکن میں نے سوچا میرے باپ ہیں، میں پیچھے ہٹ جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو میرا بیٹا ایسے ماحول میں بھی جبکہ دشمن بن کے آیا تھا تب بھی اس نے باپ ہونے کا خیال کیا. نہیں، حضرت ابوبکر صدیق فوراً جواب دیتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، لو ترأیت لی یوم المعرکۃ لقتلت. اگر تو میرے سامنے جنگ کے میدان میں آ جاتا ہے تو میں تجھے قتل کر دیتا. یہ شان صدیق ہے. کمپرومائز نہیں جب بات رسول کی آ جائے، رسول کی شریعت کی آ جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کسی ایک خاندان کی جاگیر نہیں، پورے امت کی ہے. اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس لیے دوستو آپسی اختلافات میں ہمیشہ یہ دیکھنا، جنگ بھی ہو جاتی ہے یہ ضرور دیکھنا کہ تمہاری اس جنگ میں اگر رسول ہوتے تو کدھر ہوتا. قرآن اور حدیث سے اگر فیصلہ کرایا گیا تو کدھر ہوتا. یہ سوچتے اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، سامنے والا غلط ہے تو اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. کیونکہ ہم سب اس زندگی میں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آئے. جس طرح سرکار ابوبکر صدیق نبی اکرم کے نقش قدم پر چلتے رہے اور وہ دن آیا جب آپ کا وصال ہوا. وصال سے پہلے آپ نے جانتے ہیں وصیت کیا کہتی کہ جب میری روح نکل جائے تو میرا یہ جسد سرکار دو عالم کے روضہ کے باہر رکھ دیا جائے، تو پھر وہاں سے جو اجازت ملے اس پر عمل کیا. بعد وصال یہ چیز کی گئی. ندا لگانے والے نے ندا لگائی یا رسول اللہ، آپ کے ساتھی آپ کے کہتے ابوبکر آپ کی بارگاہ کے باہر موجود ہیں، اجازت چاہتے ہیں آپ کے ساتھ دفن ہونے کی. اچانک ہی دروازہ اپنے آپ کھلا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب. حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. یہ حبیب اپنے حبیب کے لیے مشتاق. ہم آپ بھی دنیا سے رخصت ہونا ہم لوگ تو بہت کہتے ہیں. دیکھیں حضرت شیخ الاسلام نے کیا فرمایا، اگر کل جان جانی ہے تو یا رب آج ہی لے لے،
سنا ہے قبر میں بے پردہ وہ تشریف لاتے ہم سنیوں کو موت سے اسی لیے نہیں ڈر لگتا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہماری آنکھیں کھلیں گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ ہوگا. لیکن میرے دوستو ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق والا. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پل کا نہیں انتظار بلکہ ہمارے آقا اپنے ان غلاموں کا انتظار کریں گے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب سمجھ گئے نا, سارا کام تم کرو. آج ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے, محنت پوری وہی کر رہے ہیں, خرچہ سب کچھ ہو رہا ویسا ہی, لیکن اپنے کام کو عبادت نہیں بنا پا رہے. نیت نہ ہونے کی وجہ سے دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے, اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. قرآن کریم کے بعد سب سے بزرگ تر کتاب بخاری شریف, پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, ابتدا ہی یہی سے ہو رہی ہے. یہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم صرف تجارت کرتے رہتے ہیں, کھیتی کرتے رہتے ہیں, دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں, مگر عبادت نہیں بنا پاتے. اتنا ہی ٹائم لگا, کوئی پیسہ زیادہ نہیں خرچ ہوا وہی, لیکن صرف نیت یہ نہیں تھی کہ مولا اتنی برکت دے کہ سارے حقوق ادا کر. تیرا حق سب سے پہلے, اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. آپ لوگ بھی مرید ہوتے ہیں, اور الحمدللہ بڑے بڑے مرشدین کرام تشریف لائے. اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں سے لے کے حضرت قاضی گنگر. لیکن دوستو صحابہ بھی جاتے تھے, بیعت کرتے تھے. ان کے نقشے قدم کر کے تو چلو, اپنے مرشدوں سے وہ چیز پوچھو نا جس میں آخرت کی بھلائی ہو. دنیا تو چھوڑ کے جانا, اور جس نے آخرت کی بھلائی کی سوچی اللہ تعالیٰ اسے دنیا اپنے آپ عطا کرتا. جو صرف دنیا مانگتا ہے تو اس کے لیے صرف دنیا, آخرت میں سے کوئی حصہ نہیں. قرآن کریم کی آیت ہوں گے, جو صرف دنیا مانگے گا آخرت میں کچھ نہیں, اور جو آخرت مانگ لے اسے دنیا بھی ملے گی آخرت بھی. آتے تھے صحابہ کرام اور رسول سے پوچھتے تھے, یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ حضور نے کہا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ, دن بھر میں 5 نمازیں. انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ رمضان کا روزہ, پھر زکات. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 5 کے علاوہ بھی نماز پڑھ دے؟ حضور نے فرمایا نہیں, الا ان تطوع, نفلی طور پہ تم جتنا پڑھو. روزوں کے بارے میں بھی کہا نفل روزہ چاہے جتنا, زکات کے بارے میں بھی یہی کہا صدقہ چاہے جتنا. اس کے بعد وہ صحابی اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے, کہا واللہ لا ازید علی ذلک ولا انقص منہ, نہ تو میں اس میں کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں. میرے رسول نے جو بتا دیا. تم کہتے ہو ہمارا کام نہیں بن رہا ہے, بگڑی ہے, کاروبار میں رکاوٹ ہے, یہاں سے مراد پوری نہیں ہو رہی, وہاں سے مراد پوری نہیں ہو رہی, بڑی مشکل, دعا قبول نہیں ہو رہی. ارے میرے رسول نے دیکھو کیا کہا صحابی سے. جب وہ صحابی یہ کہہ کے گئے کہ رسول نے جو درس دے دیا ہے اس پہ مکمل عمل کروں گا, چھوڑوں گا کچھ نہیں, اور کہا کہ نہ میں اس میں کچھ کم کروں گا نہ زیادہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح ان صدق, اگر یہ سچا ہے تو اس کی ساری مراد پوری ہوگی. دنیا بھی ملتی ہے میرے دوستوں. لوگ وزیروں کے گھر, بادشاہوں کے گھر, منتریوں کے گھر, ودھایکوں کے گھر, ایم ایل اے اور ایم پیز کے گھر پہ چکر لگاتے ہیں. آؤ نا خدا کے گھر سے تو 5 وقت ان کو آواز دی جا رہی ہے, حی علی الفلاح, بھلائی کے لیے آؤ. ہو سکتا ہے کوئی منتری کبھی اناؤنس کر دے اور اس کے بعد وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے, مگر وہ خدا وہ جو وعدے کو پورا کرتا ہے. اور مؤذن نے تمہیں جو ندا دی ہے وہ تمہارے کسی گھر والے سے پوچھ کر نہیں دی, اس نے خدا کے حکم سے ہی ندا دی. حی علی الفلاح, یہ مؤذن نہیں کہہ رہا, یہ خدا کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے, آؤ بھلائی کے لیے, آؤ بھلائی کے لیے. اگر تم لبیک کہتے ہوئے 5 وقت پہنچ جاؤ, خدا کی قسم کوئی بھلائی ایسی نہ ہوگی جس سے تم محروم نہ. آؤ ان نمازوں کی طرف آؤ,
خدا کے حقوق کو ادا کرو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے جس کے لیے تم کو پیدا کیا ہے. حقوق العباد کی بات. اب بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوگا. حقوق العباد کے بعد اب دیکھیے ان نمازوں کے بعد ان اعمال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا. دیکھیے یہ ایسے مرید تھے کیا کیا پوچھتے تھے. کبھی آپ اس طرح کے سوال کرتے. ایک نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ یا رسول اللہ, سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون سا کام ہے. حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, اپنے وقت پر نماز پڑھو. تو وہ تو نماز پڑھتے ہی تھے. انہوں نے کہا ثم ای, اس کے بعد کون سا. حضور نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنی. نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل. اسی لیے جن کے والدین موجود ہیں نا خوش نصیب ہوتے ہیں. ابھی موقع ہے تو ان سے پوچھو جن کی ماں کا یا والد کا سایہ ہو. رب قدیر ان مرحومین کی روحانیت کو قائم فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن میرے دوستو ایک بہت قیمتی سایہ ہوتا ہے ماں کا. نہ جانے کتنی مشکلیں تمہاری اس لیے دور ہوتی ہیں کہ ماں موجود ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی, مجھے کوئی خوشی ملتی ہے تو صرف دنیا میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کو اس خوشی کی وجہ سے مجھ سے زیادہ خوشی ہے. آپ کو کوئی نعمت ملے تو جتنا آپ خوش ہوگے آپ کا دوست نہیں اتنا خوش ہوگا, آپ کا بھائی نہیں ہوگا, آپ کا شاگرد نہیں, آپ کا استاد نہیں, آپ کا پڑوسی نہیں. ظاہر سی بات ہے, نیچرل ہے. جو خوشی آپ کو ہوگی وہ کسی اور کو نہیں ہوگی. ایک ہی ذات ہے آپ سے زیادہ اس کو خوشی ہوگی, وہ ماں. جب آپ کو غم ہو تو آپ سے زیادہ تکلیف میں اگر کوئی ہوگی وہ آپ کی ماں. میرے دوستو ماں کی وہ ذات ہوتی ہے. اسی لیے ایک صحابی نے آخری حدیث اس کے بعد خطاب ختم کرتا ہوں. کبھی انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو حاضر آؤں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے اور سوال کیا, من احب الناس بحسن صحابتی, یا رسول اللہ میں زیادہ اچھی طرح کس سے ملوں, یوں کہہ لیجئے میں زیادہ ٹائم کس کو دوں. انہوں نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ, اس کے بعد کون. حضور نے پھر فرمایا ثم امک, پھر تمہاری ماں. پھر کہا ثم من, پھر کون. ثم امک, پھر تمہاری ماں. بتاؤ اتنا ٹائم دو گے تو کہیں اور یاری میں جانے کا موقع ملے گا دوستوں کے ساتھ گپاسٹنگ نہیں نا. 3 بار کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ. تب حضور نے فرمایا ثم ابوک, پھر تمہارے والد. جب یہ لگے نا کہ ہاں بھائی والدہ کو آج 1 گھنٹہ دے دیا اب چلو باہر, تو پھر رسول کا قول یاد کر لینا. اگر والدہ کو کوئی ضرورت ہے ہٹنا مانا. کرکٹ کا بیٹ اٹھا کے میدان کی طرف جا رہے ہونا, ماں نے آواز دیا تو نے سنی کر دیا, ارے ابھی جائیں گے تو دیر ہو جائے گی دوستوں کے. نہیں, اس وقت بلے کو پھینکو, واپس والدہ کی طرف لوٹو. کیا کہہ رہی تمہاری ماں, یہ لوٹنا نہیں, خدا کی عبادت ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے بندو, اس وقت تم نے سن کے تمہارے قدم ٹھہر گئے. یہ ٹھہرنا خدا کی عبادت, واپس ہونا خدا کی عبادت, ماں کی بات پہ لبیک کہنا خدا کی عبادت, ماں نے کوئی کام کہا اسے پہلے کرنا, یہ سب خدا کی عبادت. اسی لیے اسلام نے کہا کہ ثم من ثم امک ثم امک ثم امک ثم ابوک, پھر تمہاری ماں. اور بچوں تمہارے لیے بات کہوں گا, حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی تھے, بہت بڑے نبی تھے. آپ نے جاننا چاہا اللہ تعالیٰ سے کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا, تو بتایا گیا کہ قصاب, قصائی, جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں وہ. حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا کہ یہ ایک نبی کے ساتھ ایسا نہیں, تو نے کوئی بتا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں, اس میں ہے کیا چیز, پتہ لگانا چاہیے اس آدمی میں ہے کیا چیز. تو معلوم کیا رہتا کہاں, تو کسی کنارے کوئی کوٹیا تھی, کوئی جھوپڑی وہاں رہتا تھا. وہاں گئے, اس کے دروازے پر کھڑے ہو کے دیکھا ایک نوجوان لڑکا ایک پیالے میں روٹی, سوکھی روٹی کو گیلا کر رہا پانی سے.
اور کرنے کے بعد وہ ایک آگے چارپائی ہے وہاں ایک بوڑھی عورت تو بیٹھ بھی نہیں سکتی, اس کے پاس گیا اور وہ گیلی روٹی اس کے منہ میں ڈالی, تھوڑی دیر اس نے اس کو کھلایا, پھر وہ واپس چلا گیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں جب وہ کھلا کے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت کے ہونٹ ہل رہے تھے. تو میں نے سوچا یہ کچھ کہہ رہی ہے مگر اتنی کمزور ہے کہ اس کی آواز نہیں آ پاتی. تو فرمایا میں گیا کہ کان لگا کے سنوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کان لگا کے جب سنا تو یہ آواز آ رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کر. یہ ہے ماں کا مقام کہ جس کے لیے ماں دعا کر دے گی. تو ہم لوگ تو سید الانبیاء کے امتی ہیں, اگر ہماری ماں نے دعا کر دیا کہ میرے بیٹوں کو جنت میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ مل جائے, یقیناً ہمیں ملے گا. رب قدیر ہم سب کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ طلع البدر